قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راج محل کی تاریخ پارٹ نمبر 6 آپ حضرات کے لیے حاضر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2، پارٹ نمبر 3، 4، 5 اگر آپ نے سماعت نہیں کی ہے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر ان ساری ویڈیوز کو سماعت کریں تاکہ آپ کو آپ کے شہر راج محل کی تاریخ کا، اتہاس کا علم ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے اس طرف کہ ہمارا شہر راج محل جو غیر منقسم بنگال، وہ بنگال جس میں اڑیسہ کا کچھ حصہ تھا، جھارکھنڈ کا کچھ حصہ تھا اور آج بنگال کا پورا حصہ تھا، اور ڈھاکہ جو آج بنگلہ دیش میں ہے اس کا کچھ حصہ تھا۔ اتنا بڑا بنگال، اور اتنے بڑے بنگال کا ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ ہمارا شہر راج محل راجدھانی رہا ہے۔ آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے کہ ہمارا شہر راج محل مغلوں کے دور میں پہلی مرتبہ راجدھانی بنا۔ آپ حضرات کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مغلوں سے پہلے بنگال میں ترکوں کی حکومت تھی، اور ترکوں نے تقریباً بنگال میں 150 سال حکومت کی، اور ترکوں کے بعد مغلوں کا دور شروع ہوا۔ مغلوں نے تقریباً 180 سال تک بنگال میں حکومت کی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ کبھی صوبہ بنگال کی راجدھانی شہر لکھنؤتی گوڑ بنا، کبھی شہر پنڈوا بنا، کبھی شہر ٹانڈا بنا، اور کبھی شہر راج محل بنا، کبھی شہر ڈھاکہ بنا۔ لیکن اس میں ایک شہر اور داخل ہے، اس کا نام ہے شہر مرشید آباد۔ وہ بھی بنگال کی راجدھانی بنا۔ تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر بنگال سے، وہ بنگال جس بنگال کی راجدھانی ہمارا شہر راج محل تھا، یعنی شہر راج محل کی زمین بنگال میں داخل تھی، اس بنگال سے مغلوں کی حکومت کا دور کس طرح ختم ہوا، اور پھر مغلوں کے بعد نوابوں کا دور کیسے شروع ہوا، اور پھر نوابوں کے بعد انگریزوں کا دور کیسے شروع ہوا، اس کی مختصر سی جھلک آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے کہ جب شہزادہ محمد شجاع کے بعد اورنگزیب عالمگیر کا مشہور جرنیل میر جملہ بنگال کا گورنر بنا، صوبے دار بنا، تو میر جملہ نے بنگال کی راجدھانی شہر راج محل سے ڈھاکہ منتقل کر دی، اور ڈھاکہ بنگال کی راجدھانی بنا رہا۔ پھر جب اورنگزیب عالمگیر کا پوتا شہزادہ عظیم الشان
جو شہنشاہ بہادر شاہ اول کا بیٹا ہے، تو شہزادہ عظیم الشان جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا پوتا ہے، جب وہ بنگال کا صوبیدار بنا، بنگال کا گورنر بنا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 1697 عیسوی سے 1712 عیسوی تک بنگال کا گورنر بنا رہا۔ لیکن اس وقت جعفر خان المعروف مرشد قلی خان کا بحیثیت دیوان بنگال میں تقرر ہوا، اور یہ مرشد قلی خان 1703 عیسوی سے 1717 تک بنگال کے نائب صوبیدار بنا رہا۔ یعنی صوبیدار، گورنر تو شہزادہ عظیم الشان رہے، لیکن نائب کی حیثیت سے مرشد قلی خان رہے۔ اس درمیان مرشد قلی خان جو نائب ہے اور شہزادہ عظیم الشان جو گورنر ہے، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، جس کے سبب شہزادہ عظیم الشان نے بنگال کی گورنری، بنگال کی صوبیداری چھوڑ دی۔ اس کے بعد مرشد قلی خان 1717 عیسوی میں قانونی اعتبار سے بنگال کا صوبیدار بن گیا، اور یہ مرشد قلی خان 1727 تک بنگال کا صوبیدار، بنگال کا گورنر بنا رہا، اور اس کی صوبیداری میں بنگال کی دارالحکومت ڈھاکہ سے مرشد آباد منتقل کر دی گئی۔ اب معلوم ہوا کہ ڈھاکہ کے بعد مرشد آباد جو ہے بنگال کی راجدھانی بن گیا، اور مرشد آباد کو بنگال کی راجدھانی بنانے والے کا نام مرشد قلی خان ہے۔ تو مرشد قلی خان کے نام پر ہی مرشد آباد ہے، اور پھر وہ جو ہے بنگال کی راجدھانی بن گیا۔ مرشد قلی خان جب بنگال کا گورنر بنا تو آپ حضرات کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بنگال، بہار، اڑیسہ مرشد قلی خان کے صوبیداری کے تحت ہی ہوتے تھے۔ اتنی طاقت تھی ان کی، اتنا پاورفل تھا مرشد قلی خان۔ اگر یہ ساری ڈیٹیلز اور معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پڑھیے کتاب مسلم بنگالہ ساتھیہ کا اردو ترجمہ، مسلم بنگالی ادب حصہ 4 بعنوان بنگلہ ادب عہد مغلیہ میں، اس کا باب اول بعنوان سیاسی پس منظر، اس کا صفحہ نمبر 140 سے لے کر 141 تک کا آپ حضرات مطالعہ کریں۔ مرشد قلی خان اور شہزادہ عظیم الشان کے درمیان اختلافات کیسے تھے، ذرا اس کی آپ جھلک بھی ملاحظہ کریں۔ حکیم حبیب الرحمن اخون زادہ اپنی کتاب آسود گانے ڈھاکہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ آسود گانے ڈھاکہ، اس میں لکھتے ہیں شہزادہ عظیم الشان اور مرشد قلی خان کی چپکلش یعنی آپسی اختلاف کے سبب سے ڈھاکہ برباد ہونا شروع ہوا، اور شہزادہ عظیم الشان نے ڈھاکہ سے چل کر پٹنے کو عظیم آباد بنا دیا۔ اس قدر آپس میں اختلافات ہو گئے تھے
کہ ڈھاکہ برباد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں جب آپس میں ہی اختلاف ہونا شروع ہو جائے تو پھر گھر بھی برباد ہوتا ہے، گاؤں بھی برباد ہوتا ہے، شہر بھی برباد ہوتا ہے، اور سارے ہی لوگ برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپسی اختلافات سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ بہرحال جب مرشد قلی خان اور شہزادہ عظیم الشان کے درمیان اختلاف ہوئے تو ڈھاکہ جو ہے، جو بنگال کی راجدھانی تھا، وہ برباد ہونا شروع ہوا۔ اس وجہ سے عظیم الشان جو اس وقت بنگال کا گورنر تھا، انہوں نے بنگال کی گورنری چھوڑ دی اور پٹنہ چلا گیا، اور پٹنہ جا کر شہزادہ عظیم الشان نے پٹنہ کو عظیم آباد بنا دیا۔ یعنی پٹنہ میں آج بھی ایک جگہ ہے جس کو عظیم آباد کہا جاتا ہے، تو پٹنہ کو عظیم آباد بنانے والا شہزادہ عظیم الشان ہے، جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا پوتا ہے۔ ادھر مرشد قلی خان نے مخصوص آباد کو مرشد آباد بنا دیا۔ جب شہزادہ عظیم الشان پٹنہ گیا اور پٹنہ کو عظیم آباد نام دے دیا، تو ادھر جو ہے ایک جگہ ہے جس کو آج ہم اور آپ مرشد آباد کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نام پہلے مخصوص آباد تھا۔ تو شہزادہ عظیم الشان کے بعد جیسے ہی مرشد قلی خان جو ہے وہ بنگال کا گورنر بنا، انہوں نے مخصوص آباد کو مرشد آباد کا نام دے دیا، اور اسی مرشد آباد کو آباد کر کے مرشد قلی خان نے جو ہے پورے بنگال کی راجدھانی بنا دیا۔ یہ ساری ڈیٹیلز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب مطالعہ کریں، آسود گانے ڈھاکہ، اس کا صفحہ نمبر آپ حضرات 10 کا مطالعہ کریں۔ اب آپ حضرات کو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کراتا چلوں کہ مرشد آباد جس کا نام مخصوص آباد تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ مخصوص آباد کی اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے یہاں دریا کے کنارے پر مشہور سوداگر مخصوص خان نے ایک سرائے بنا کر اس کا نام مخصوص آباد رکھا تھا۔ پھر یہاں مرشد قلی خان نے شہر آباد کر کے اس کا نام مرشد آباد رکھا۔ یہ ساری باتیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کتاب مطالعہ کریں، بنگال کا اردو ادب، صفحہ نمبر 116۔ ساتھ ہی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ پٹنہ جو آج پٹنہ ہے، بہار کی راجدھانی پٹنہ، جس کا پہلا نام پاٹلی پترا ہے، بعد میں اس کا نام پٹنہ ہوا۔ اسی پٹنہ کو عظیم آباد کا نام دیا شہزادہ عظیم الشان نے، اور اب پھر سے پٹنہ کا نام پٹنہ ہو گیا ہے۔ تو کبھی پٹنہ کا نام پاٹلی پترا تھا، کبھی عظیم آباد ہوا، اور پھر اب اس کا نام پٹنہ ہو گیا ہے۔ اب آپ حضرات آگے کی کارروائی سماعت کریں۔ وہ بنگال جس بنگال میں مغلوں کے حکومت کے دور میں مغل بادشاہ کا کوئی نہ کوئی گورنر منتخب ہوتا رہا، اور اس طریقے سے بنگال میں مغلوں کی حکومت چلتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ بنگال سے مغلوں کی حکومت نے دم توڑنا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنگال کا گورنر، بنگال کا صوبیدار
سال میں ایک مرتبہ اس وقت کے بادشاہ کو، جو ہندوستان کا بادشاہ ہوتا، اس کو ایک سال میں ایک بار صرف پیسہ پہنچا دیتا اور بات ختم ہو جاتی، اور پھر بنگال کے صوبے دار اپنی اپنی مرضی چلانے لگے۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ بنگال کے صوبے داروں کو صوبے دار کہا جاتا تھا، تو بنگال کے صوبے داروں نے یہ خطاب بھی ترک کر دیا اور اپنے کو نواب کہلانے لگے۔ تو بنگال میں پہلے جب ہندوستان کے بادشاہ کی طرف سے گورنر منتخب ہوتا تو انہیں صوبے دار کہا جاتا تھا، انہیں گورنر کہا جاتا تھا۔ پھر بنگال کے صوبے داروں نے یہ خطاب ترک کر دیا اور اپنے آپ کو نواب کہلانے لگے۔ اس طرح مرشد قلی خان بنگال کا نواب بن گیا۔ تو بنگال میں جس نے نواب کہلانے کا سسٹم چالو کیا تھا، اس شخص کا نام، جو پہلا شخص تھا، اس کا نام مرشد قلی خان تھا، جنہوں نے مرشد آباد کو بنگال کی راجدھانی بنایا تھا، جنہوں نے مخصوص آباد کو، جو ایک سرایہ تھا، اس کو آباد کر کے اس شہر کا نام مرشد آباد رکھا تھا۔ وہی مرشد قلی خان بنگال کا سب سے پہلا نواب کہلایا۔ پھر اس طرح سلسلہ نوابوں کا بنگال میں شروع ہو گیا۔ مرشد قلی خان کے بعد شجاع الدین بنگال کا نواب بنا۔ پھر شجاع الدین کے بیٹے سرفراز خان نواب بنا۔ پھر جب علی وردی خان نائب صوبہ دار بہار کا صوبہ جو ہے، اس کا نائب علی وردی خان، اس نے سرفراز خان نواب کو بنگال کے میدان میں تہ تیگ کر دیا، یعنی جنگ ہوئی علی وردی خان کے درمیان اور سرفراز خان کے درمیان، جو شجاع الدین کا بیٹا تھا۔ نواب شجاع الدین کا بیٹا سرفراز خان، ان کے درمیان، علی وردی خان کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی اور سرفراز خان کو علی وردی خان نے کیا کر دیا؟ تہ تیگ کر دیا، یعنی مار گرایا۔ پھر علی وردی خان خود بنگال کا نواب بن گیا۔ اس نے بنگال کے نواب سرفراز خان کو مار گرایا تو علی وردی خان خود ہی بنگال کا نواب بن گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب علی وردی خان 1756 میں 80 سال کی عمر میں مر گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کا نواسہ، علی وردی خان کا نواسہ سراج الدولہ تخت نشین ہوا، اور سراج الدولہ جو علی وردی خان کا نواسہ تھا، وہ بنگال کا نواب بن گیا۔ اور یہ نواب سراج الدولہ 1756 سے لے کر 1757 تک بنگال کا نواب بنا رہا۔ پھر جب نواب سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان میں انگریزوں نے شکست دی اور بعد میں گرفتار کر کے قتل کر دیا، تب سے بنگال میں انگریزوں کی حکومت کا دور شروع ہوا۔ تو پتہ چلا کہ بنگال میں پہلے 150 سال ترکوں نے حکومت کی، پھر 180 سال کے قریب مغلوں نے حکومت کی، پھر اس طرح سے نواب سراج الدولہ کے بعد کتنے میں 1757 عیسوی میں جب نواب سراج الدولہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا،
तब से बंगाल में अंग्रेज़ हुकूमत का दौर शुरू हुआ और यहाँ से मुगलिया हुकूमत का मुकम्मल तरीक़े से ख़ात्मा हो गया। फिर 1757 ईस्वी में कलकत्ता बंगाल की राजधानी बना। अब बात समझ में आई। बंगाल की राजधानी कभी शहर लखनऊती बना, फिर कभी शहर पंडवा बना, कभी शहर टांडा बना, कभी शहर राजमहल बना, कभी ढाका बना, कभी मुर्शिदाबाद बना। और फिर अंग्रेज़ का जब दौर शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बना दिया गया। और फिर 1912 ईस्वी में कलकत्ता को पूरे हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत यानी पूरे हिंदुस्तान की राजधानी बना दिया गया। तो कलकत्ता बंगाल का वो शहर है जिसको पूरे हिंदुस्तान की राजधानी होने का भी शर्फ हासिल है। और ये अंग्रेज़ों के दौर में पूरे हिंदुस्तान की राजधानी बना था। ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो पढ़िए किताब मुस्लिम बंगाला साथिया का उर्दू तर्जमा, मुस्लिम बंगाली अदब हिस्सा 4 बउनवान बंगला अदब अहद मुगलिया में बाब अव्वल सियासी पस मंज़र, सफ़ा नंबर 143 से लेकर 144 तक का मुताला करें। इसी तरह दूसरी किताब मेमोरी ऑफ पंडवा एंड गोड़ का पहला सलीस उर्दू तर्जमा तज़किरा गोड़ व पंडवा, सफ़ा नंबर 27 का मुताला करें तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे इतिहास से राजमहल पर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि शहर राजमहल का सफ़र बिहार से झारखंड तक कैसे शुरू हुआ। यानी हमारा शहर राजमहल जो कभी बंगाल का हिस्सा था, फिर बिहार का हिस्सा कैसे बना और फिर बिहार से झारखंड का हिस्सा कैसे बन गया, इस पर हम मज़ीद आगे गुफ्तगू करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए आने वाली वीडियो का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।